میرے سامنے ایک ویڈیو ہے. آپ کی اقلیتیں آپ اب دیکھیں آپ ہیں کتنے اہل حدیث مطلب طبقہ ہے کتنا ہندوستان پاکستان میں آپ ہیں کتنے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے. سوال واقعتاً بڑا ہی تعجب خیز ہے اور مقلدین سے یہ کوئی بعید بھی نہیں کہ اپنی اکثریت پہ یہ فخر کریں. مکہ کے مشرکین بھی اپنی اکثریت پر ناز کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کیسے غریب نادار اور بے عقل لوگ ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پرواہ نہیں کی اور فرمایا کہ بہت سے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے ماننے والے بہت تھوڑے تھے. کسی نبی کے ماننے والا 2 4 10 اور کسی کا ماننے والا 1 اور کسی نبی کا ماننے والا 1 بھی نہ تھا. کیا یہ مقلدین ان واقعات سے عبرت اور نصیحت نہیں حاصل کرتے اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا پر نظر ڈالو یا تو مالکی ہے یا تو حنبلی ہے یا تو حنفی ہے یا تو شافعی ہے. اب اکثریت ہی کی بات لے لیں تو دنیا میں سب سے زیادہ کون لوگ ہیں؟ عیسائی ہیں. سب سے زیادہ کون لوگ ہیں؟ عیسائی ہیں. تو کیا عیسائیوں کی اکثریت کر تمام مسلمانوں کو عیسائی ہو جانا چاہیے؟ نہیں. اگر عیسائی ہونا غلط ہے تو مقلد ہونا بدرجہ اولا غلط ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے لیے 2 چیزیں چھوڑی ہیں. تقلید کا نشان تک نہیں ہے. نمبر 1 رب کائنات کی کتاب قرآن کریم اور قرآن کریم جیسا صحابہ کے درمیان تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. اور رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں جس کے لیے قرآن باعث ہدایت نہیں، تقلید اس کے لیے کبھی بھی ہدایت کا سبب نہیں ہو سکتی ہے. نمبر 2 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں صحابہ کے درمیان تھیں، آج بھی ہیں اور قیامت کی صبح تک رہیں گی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. خلفاء راشدین کا یہ بہت حوالہ دیتے ہیں. میں ان مقلدین سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول مقلد تھے؟ نہیں. تو یاد رکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روش پر جو چلے گا وہ ہدایت پائے گا، جو ان کی روش کو چھوڑے گا وہ ضلالت کا شکار ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی امیر المومنین جن کی سنت کو پکڑنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کیا وہ ان 4 مذاہب میں سے کسی مذہب کے ماننے والے اور فالو کرنے والے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو یاد رکھو جو اتباع کی روش اختیار کرے گا، خلفاء راشدین کے منہج پر چلے گا، وہ ہدایت پائے گا. باقی لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور نہ کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن ان لوگوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے جو لوگ ایسے اماموں کی تقلید کی دعوت دیتے ہیں جو 100 سال کے بعد پیدا ہوئے، 150 سال کے بعد پیدا ہوئے، 200 سال کے بعد پیدا ہوئے.
بھلا بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں کس کی تقلید کی جاتی تھی؟ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ، صحابہ کے زمانے کے لوگ، تابعین کے زمانے کے لوگ ہدایت یافتہ، تو رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، قیامت کی صبح تک جتنے لوگ قرآن و سنت اور صحابہ کے منہج پر چلیں گے، کسی کی تقلید ناسدید نہ کریں گے، وہ بھی ہدایت پر رہیں گے، ایسے ہی جیسے صحابہ اور تابعین ہدایت پر قائم رہے۔ اور مقلدین کی اکثریت موحدین اور متبعی سنت کے قدم میں لرزش تک پیدا نہیں کر سکتے، اور یہ اکثریت کا جھانسا دیتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نادان اور جاہل ہیں۔ تو کیا ہم جاہل کی پیروی کریں، قرآن و سنت کو فراموش کر دیں؟ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی اتباع مصطفیٰ کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ، جو رب کائنات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی تم پیروی کرو، اس کے علاوہ کی پیروی نہ کرو۔ ہمارا سوال صرف اور صرف اتنا ہے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بننے کا حکم رب کائنات نے اگر بیان کیا ہے تو دکھا دو، ماننے کے لیے سورج بعد میں نکلے گا، اس سے پہلے ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ لیکن قیامت کی صبح تک تم کوئی ایک دلیل نہیں دکھا سکتے کہ کسی کو حنفی، شافعی اور مالکی بننا چاہیے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے اکثریت کے بارے میں کیا فرمایا؟ اٹھاؤ سورۃ الانعام، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، راہ حق سے بھٹک جاؤ گے۔ یہ ہم کو راہ حق سے بھٹکانا چاہتے ہیں، اتباع چھڑوانا چاہتے ہیں، اور تقلید کے پٹے کو ہمارے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جب تک جس میں جان ہے تب تک قرآن و سنت کی دعوت دیتے رہیں گے، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا مقلد آ جائے، ہم درخور اعتنا بھی نہیں سمجھیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا تقاضا ہے۔